عورتوں کے لیے تو اور خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی صنفان لم ارہما، دو قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں جو میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ میرے زمانے میں پیدا ہوئی نہیں ہیں. ان میں ایک ظالم حکمران اور ایک دوسرے. فرمایا وہ عورتیں کاسیاتن عاریاتن جو لباس پہننے کے باوجود ننگی شمار ہوں گی قیامت میں. کیوں؟ لباس ہوگا یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کی کھال نظر آتی ہوگی، یا اتنا چست لباس ہوگا کہ جسم کے ابھار وہ ظاہر ہوتے ہوں گے اس سے. آج فٹنگ کے کپڑے اتنا رواج ہے، فٹنگ اپنی کوئی فٹنگ ہے نہیں لیکن کپڑوں کی ایسی فٹنگ. وہ ایک واقعہ نا مشہور، ایک عورت دکان پہ گئی، وہ پٹھان بھائی سے کہتی ہے ذرا باریک وہ شلوار کا کپڑا دے دیں. اس نے شلوار کا کپڑا دے دیا تو اس نے کہا اس سے تھوڑا سا ہلکا دیجئے، تو اس نے اور تھوڑا ہلکا دے دیا. اس نے کہا اور ہلکا، تو اس نے کہا محترمہ اسی میں سب نظر آ جائے گا، اس سے ہلکے کی ضرورت نہیں. یہ مذاق نہیں کر رہا، آج کل خواتین کا مزاج اسی قسم کا بن گیا ہے. اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہیں کہ اتنا کھلے کھلے گلے ہوں، گلے کھلے کھلے ہوں. بس نہیں چل رہا ان کا کس طرح کپڑے مختصر ہوں اور اپنے جسم کی بس نہیں چل رہا کہ جسم کی دکھائیں کس طریقے سے. اس سے سب سے بڑا عذاب دنیا میں عورت پہ آتا ہے، اس کے دل کا سکون برباد ہوتا ہے. دل کا سکون ڈھانپ لے پورے جسم کو. کیا میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے. زینت کی اللہ نے عورت کو اجازت دی ہے تو کپڑے پہنی اچھے خوبصورت لباس پہنے. میک اپ کی بھی اجازت ہے شریعت میں، کوئی پابندی نہیں ہے. زیور تو عورت کے لیے تو زیور کی ترغیب ہے، زیور پہنے، سونے کا پہنے، چاندی کا پہنے، آرٹیفیشل پہنے جیسا آپ کو. لیکن جسم کیوں دکھا رہی ہیں لوگوں کو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی عورتیں جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گی میرے زمانے میں نہیں ہے. کافروں میں بھی نہیں تھیں ایسی عورتیں اسی وقت. ان میں ایک کیا کہ ان کے جسم اتنا لباس ایسا ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ عورتوں میں ان کا شمار ہوگا. دوسرا فرمایا کہ ان کے سر کے مانگ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگی، یعنی بال سامنے سے اٹھے ہوئے ہوں گے. فیشنیبل بال کیسے ہوتے ہیں؟ سامنے سے اٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. عورت کے لیے جوڑا پیچھے بنانا تو جائز ہے گردن کی طرف، سامنے سے بالوں کو اٹھانا جائز نہیں. عورت کے لیے سامنے سے بالوں کا ایک ہی سٹائل ہے، یا تو سارے بال پیچھے لے جائیں یا درمیان کی مانگ نکال کے سارے بال پیچھے لے جائیں. بس یہی، اسی میں زینت ہے. سفید ہو گئے ہیں بال تو مہندی لگا لیں، ڈارک براؤن مہندی لگا لیں، ٹھیک ہے نا. بس یہی عورت کی زینت. اس کو گھما کے اسٹائل میں کبھی یہاں سے گھمانا، جیسے اداکاروں اور وہ ایکٹروں کو دیکھ کے. یہ تو جہنم کا ایندھن ہے میرے بھائی، یہ اداکار اور فلمی یہ جہنم کا ایندھن ہے. ان کو دیکھ کے جو ہے خود بھی جہنم میں جانا، ان کے راستے پہ چلنا. اگر یہ توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. تو ان کے راستے پہ نہ چلیں، ہم انہی کے راستے پر چلیں گے جو اہل جنت میں سے ہیں، اسلاف اور تابعین. اور آج بھی وہ لوگ جو اہل اللہ ہیں اور وہ عورتیں جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا. عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے. دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں. نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو. نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو. نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو. نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو. اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے. بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں. والے یعنی وہ ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی. اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا. ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں. تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں. اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے؟ وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں. اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں،
تو وہ عرف فیصلہ کرے گا. اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے. تو وہاں کا عرف دیکھ لے کیا عرف چل رہا ہے تو اسی حساب سے فیصلہ کریں. بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ کیونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کے نہیں ہوتی. غیر مسلم عورت سے مساج کرانا، 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے اور مسلز اور کمر میں مسلسل تکلیف ہے، کیا اس مجبوری میں کسی غیر مسلم عورت سے جسم کا مساج کروا سکتے ہیں جبکہ سطر کے اعضاء ڈھکے رہیں اور عورت نے دستانے پہنے ہو؟ ایک بہن ناروے سے. دیکھیں، مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے، لیکن چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، باقی باڈی کا پردہ ہے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی مسلم سے کروائیں، یہ کام تلاش کر لیں کسی مسلم ڈاکٹر کو، اور اگر ممکن نہیں ہے اور یہ علاج بھی آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر مجبوری میں غیر مسلم سے کروایا جا سکتا ہے. زندہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. عبد الرحمان کراچی سے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی، والدین زندہ ہوں تو بھی ساتھ ساتھ ان کی سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین کو شریعت کے راستے پہ چلائے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرے. اس کا بہت ثواب ہے. والدین کے لیے دعا سے جتنا اولاد کو فائدہ ہوتا ہے اتنا کسی کے لیے دعا سے اولاد کو فائدہ. اکثر خواتین جینز کی پینٹ پہنتی ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ ہماری خواتین کا لباس آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، وہی ویسٹرن ڈریس بنتا چلا جا رہا ہے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے سعودی عرب میں اتنا پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں خواتین اوپر سے عبایا ہوتی ہے، نیچے سے پینٹیں پہنی بھی ہوتی ہیں، لیکن کلچر آہستہ آہستہ یہاں کا بھی چینج ہو رہا ہے. تو بھائی سردی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے، کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا نا. پہلے خواتین سردی سے کیسے بچا کرتی تھی، تو وہی طریقہ آج بھی اختیار کر لیں. کیوں اپنے لباس کو آہستہ آہستہ چینج کر رہی ہیں؟ تو اسلام نے عورت کو حیا سکھائی ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل بتاؤ کہ کہیں لکھا ہو کہ عورت کے لیے پینٹ پہننا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے جو بیان کیے ہیں ان ضابطوں کی روح میں دیکھا جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے خواتین کا بائک پر مردوں کی طرح بیٹھنا، اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس پہ بعض لوگوں نے حدیثوں کے حوالے دیے کہ بھئی اونٹ پہ بھی تو صحابیات بیٹھا کرتی تھی. بھئی اونٹ کو آپ موٹر سائیکل پہ قیاس کر رہے ہیں، اونٹ پہ تو ایسے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے بائک پہ بیٹھتی ہیں. ممکن ہے کیا؟ اور حیا کا تعلق عرف سے ہے. عرف سے حیا جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے جس کو لیبارٹری میں ایکسپلین کیا جائے گا یا کوئی سائنسدان اس کو بتائے گا. حیا کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں. بھئی ہم وہاں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے بیٹھیں جیسے خواتین شہروں میں بائکوں میں بیٹھتی ہیں. اس میں حیا زیادہ ہے، حیا کا عنصر. اور جہاں بھی حیا کا عنصر زیادہ ہوگا شریعت عورت کی حیا کو پسند کرتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے. کوئی بھی کام جو حیا کے خلاف ہوگا شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. اب یہ حیا کے مطابق ایسے بیٹھنا ہے یا ایسے بیٹھنا، یہ تو آپ کا اگر ذوق صحیح ہے، آپ خود حیا پر ہیں ابھی، تو آپ کی نیچر خود فیصلہ کرے گی کہ بھئی خواتین کے لیے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا اس میں حیا کا عنصر زیادہ ہے. بعض لوگ بڑے شور و شور سے کلپ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ویسے بیٹھے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے. تو پھر آپ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بٹھا رہے؟ ویسے آپ کو بھی شرم آ رہی ہے اس طرح بٹھاتے ہوئے نا، تو آپ کو بھی تو اس میں شرم محسوس ہو رہی ہے. اس کا مطلب ایک چیز محسوس ہو رہی ہے تو ہے وہ. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو حیا کے مطابق ہے اس کے کرنے میں نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے پہلے جان کی حفاظت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حیا ہے. آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، ایسی بیماری ہے جو بتانا حیا کے خلاف ہے، اب آپ ڈاکٹر کو بتا نہیں رہے کہ جی شرم آ رہی ہے، تو پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے آپ تو، یا اس کا علاج ہی نہیں ہوگا. تو اگر خواتین کا اس طرح بیٹھنے میں جس طرح حیا، جس میں حیا زیادہ ہے، دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنے میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، بائک میں پہیے میں کوئی دوپٹہ یا برقع یا چادر پھنسنے کا خطرہ ہے، پھر اسی طرح بیٹھ جائیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر وہ لپٹ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے اپنے لباس کو، تو ہمیشہ سے جب سے بائکیں ایجاد ہوئی ہیں اب تک مسلمان عورتیں اسی طرح بیٹھتی آ رہی ہیں. جو حادثات ہوتے ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو بھائی حیا کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، جو چیزیں بھی حیا سے جن کا تعلق ہے. باقی لبرل انٹیاں تو ان چیزوں سے ناپسند کرتی ہیں، وہ تو کہتی ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری مرضی، ہم ایسے بیٹھے ہم ویسے بیٹھے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تھوڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہم سے تو کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو بتا رہے ہیں. باقی آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی بیٹھیں. تکلیف کا تعلق تو جب ہوتا ہے جب یوں بیٹھی بھی ہوتی ہے، ہم اس کو گن پوائنٹ پہ یوں بٹھاتے ہیں. آپ کی مرضی. ہم سے اکارڈنگ ٹو اسلام کسی نے پوچھا ہے تو ہم بتائیں گے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہے اسلام اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
تو اسی طرح جینس کی پینٹیں وغیرہ کا خواتین میں رواج بڑھ رہا ہے. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، میاں بیوی ہیں، وہ تو جو مرضی پہنے، لیکن بچے بڑے ہو گئے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو پھر یہ لباس، اور آسان لفظ کر کے کہہ دیتا ہوں، ہلکا کر کے، کہ حیا کے تقاضوں کے پورے مطابق نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بے حیائی ہے، اور ہلکا کر دیا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے نا. لیکن اسلام عورت سے جس قسم کی حیا کا مطالبہ کرتا ہے اس معیار پہ بہرحال یہ لباس پورا نہیں اترتا. چست کپڑے عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفانی لم ارہما، دو میری امت میں گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے وہ دو فریق. ایک تو ظالم حکمران، اور دوسرا آپ نے فرمایا کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی اس کے باوجود اللہ کے ہاں برہنہ شمار ہوں گی، بے لباس شمار ہوں گی. کیوں بھائی؟ لباس جب پہنی ہوئی ہے تو بے لباس کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ لباس ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. تو علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ دو چیزیں اگر لباس میں ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بے لباس. ایک چست اتنا ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار پورا واضح نظر آتا ہو، اتنا ٹائٹ، اور ایک اتنا باریک ہو کہ اسکن نظر آتی ہو، کھال نظر آتی ہو. تو یہ جو ٹائٹس پہن رہی ہیں لڑکیاں، خواتین پہن رہی ہیں، اس سے تو پورے جسم کا، اس کو تو فیشن بنا دیا جی. تو عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. تو اب آخرت پر اگر ایمان ہے تو بات سمجھ میں آئے گی. آخرت کو آپ نہیں مانتے تو بھائی آپ جیسا مرضی، جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے اپنے لباس کے بارے میں، تو جو مرضی پہن لو پھر آپ. یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو ہمیں لباس میں ان پابندیوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو پابندیاں اللہ اس کے رسول نے لگائی ہیں. اب دیکھو، مرد کے لیے ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان قمیض پہننے میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی، مرد بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک اس جگہ کو چھپانا پڑے گا. یہ اللہ میاں نے پابندی لگائی نا. گورے تو نیکر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں میں بھی دیکھا ہے جو بڑا ذرا ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں، چڈی وڈی میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے، کیا ہے یہ ٹینشن مینشن. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ کو آخرت میں جواب نہیں دینا، ہم نے جواب دینا ہے. تو ہمیں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جتنی بھی گرمی لگے، ناف سے لے کے آپ گھٹنے تک کا ایریا آپ کو چھپانا ضروری ہے. تو اسی طرح عورت میں بھی اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں لباس کے بارے میں، تو عورت کو بھی ان پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، ابھی میں گیا ہوں وہاں یورپ میں، کتنی شدید سردی تھی وہاں، تو مائنس میں ٹیمپریچر ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پینٹ شرٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو ہم تو شلوار قمیض میں گھومے وہاں پہ، ہمارا تو گزارا ہو رہا تھا. مردوں کے لیے پینٹ شرٹ پہننا حرام نہیں ہے، مردوں کے لباسوں کے الگ احکام ہے، عورت کے لیے الگ احکام ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ سردی کی وجہ سے پینٹ شرٹ، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. آپ وہ پہن لیں، انر پہن لیں آپ، اور اندر آپ وہ پہن لیں، ہائی نیک پہن لیں، بہت ہوتی ہے، اور جیکٹ پہن لیں آپ، تو اندر پہن لیں. تو خواتین بھی اگر کوئی سردی زیادہ لگ رہی ہے، اوپر شلوار پہن لیں، اندر کوئی انر پہن لیں. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے پینٹ ہی پہننا کیوں ضروری ہے؟ اور اگر پینٹ پہننی بھی ہے کسی خاتون نے تو پھر اوپر کی جو لباس ہے نا وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، وہ نیچے تک آئے، شرٹ نہ ہو پھر اوپر. جیسے بعض دفعہ انسان انر پہن لیتا ہے یا کوئی ٹائٹ پہن لیا، اس کے اوپر پھر کرتا، خاتون جو ہے نا وہ پھر کرتا ایسا پہنی بھی ہو کہ وہ کرتا کور کر رہا ہو اس کو، پھر گنجائش ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پینٹ پہننے کے بعد پھر شرٹ نہ ہو، بلکہ اس کے بعد کیا ہو، کوئی ایسا کرتا ہو جو نیچے تک آ رہا ہو، تاکہ وہ جسم کے جو ہے وہ چھپ جائے. مقصد تو چھپانا ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ کے احکام کو ہم لوگ فالو اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ جو سزا ملنے والی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں، صنفان لم ارہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی، وہ بعد میں آئیں گے. اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قومیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں. فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے، ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کا. دوسرا فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. فرمایا رؤوسہن، ان کے سر ایسے ہوں گے کاسنمۃ البخت، جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہوا.
تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں، یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہو، اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی؟ برہنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اتنا دور رکھے گا، چاہے یہ نماز پڑھیں، چاہے حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی. کتنا بڑا حکم ہے، مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو اپنی بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا. کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو، اس کے بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو. ابھی میں ہانگ کانگ گیا نا، مردوں کے پورے کپڑے ہیں، پورے نا ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا، منہ بھی چھپا لیں وہ. اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں؟ شارٹ، 2-4 اسٹیکر کہیں سے ادھار لے کے، وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھائی. بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی، آپ خام خواہ کی ٹینشن. مرد پورے، اور عورتوں کا وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور کیسے آ رہا ہے؟ والدین اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں، ابھی تو بچی ہے بھائی، اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو بھی چڈی پہناؤ، بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو. بیٹے کو، اپنے بیٹے کو چڈی بنیان نہیں، بیٹے کو پراپر ڈریس پہنائیں گے پورا. بیٹی کو کیا کریں گے؟ آدھی پنڈلیوں کی فراکیں، سلیو لیس فراکیں ان کو پہنائیں گے، آدھی پنڈلیوں کی شلواریں اور سلیو لیس ان کو فراکیں پہنائیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. بچے کو پراپر ڈریس پہنا کے اس کا عادی بنانا پڑتا ہے، اس سے بچے میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے نا، چڈی بنیان میں ہی بچے گھومتے رہتے ہیں، وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڈی بنیان میں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا، وہ یہاں سے نا بچی کا رشتہ تھا، کہیں رشتے کے سلسلے میں کہیں گئے کسی ملک، تو لڑکے والوں نے ان کو بلایا. تو وہ جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے کہا وہ سسر جو یعنی لڑکا ہے اس کو بلاؤ. لڑکا کہیں جاگنگ کر رہا تھا چڈی پہن کے، اس کو پتا چلا جی تمہارے رشتے والے آئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی، میں آ رہا ہوں. تو وہی چڈی بنیان میں ہی سسر صاحب کے آگے آگے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی طرف سے یہی کیا بھائی جو میں ہوں میں وہی نظر آنا چاہتا ہوں. اور صحیح کیا اس نے، خام خواہ میں اپنے آپ کو ایسا شو نہیں، میں ایسا لبرل ہوں، پہلے بتا دیا اس نے اپنے ڈریس سے کہ مجھ سے زیادہ توقعات نہ رکھنا، ہم یہ چڈی بنیان ہی ہمارا فیشن ہے. تو چڈی بنیان میں آ کے سسر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بھائی لڑکی والے جب ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو بندہ کہیں سے ادھار ہی لے لیتا ہے پتلون. کیا خیال ہے بھائی؟ اس موقع پر تو ہر آدمی کم از کم پراپر ڈریس میں بیٹھتا ہے نا، نہیں ہے تو کہیں سے ادھار لے لیتا ہے، شرٹ ادھار لے لیتا ہے، بعد میں واپس کر دیتا ہے کہ بھائی چلو ابھی فی الحال تو. اتنا لبرل. وہ خیر انہوں نے انکار کر دیا اور بہت اچھا کیا انہوں نے انکار کر دیا. تو کیا ہے کہ بچپن سے آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا عادی. بچپن کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھو. جو ہم کیوں مسلمان ہیں؟ بچپن میں مسلمان تھے ہم، اب اسلام چھوڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ ممکن نہیں ہے. بچپن اسلام میں پیدا ہوئے ہم لوگ. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا، داڑھی ہے ان کی نا ماشاءاللہ، میرے دادا پردادا سب داڑھی والے تھے. تو جن کے ابو کی داڑھی نہیں ہوتی تھی مجھے وہ عجیب سے لگتے تھے. میں کہتا تھا یہ بچے اپنے ابو کو ابو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ داڑھی کا ایک وقار ہوتا ہے نا، ایک نورانیت ہوتی ہے. تو میں کہتا یار میرے والد صاحب کا نورانی چہرہ ماشاءاللہ، داڑھی، تو باپ کے لیے تو ایسا ہی چہرہ ہونا چاہیے نا. تو جو کلین شیو ابا ہوتے تھے میں ان کے بچوں پہ ترس کھاتا تھا کہ یار یہ اپنے ابا کو، ان میں ابا پن تو نظر ہی نہیں ہے. معذرت جو بغیر داڑھی والے ہیں بھائی، معذرت، کسی کی توہین مقصد نہیں ہے. تو میں کہا ان کو اپنے ابا کیسے لگتے ہیں؟ وہ روحانیت تو آ نہیں رہی ان میں. ابا تو ببر شیر جیسا ہونا چاہیے نا. پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے. جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں، اور حکیم تو ہول سے، جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہیں، روحانی جن چڑیل بھوت بھگانے والے. وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کر دیں. میں نے کہا میرا ایک یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں، بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے؟ کلپ کا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج، روحانی علاج والوں کا علاج. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا. کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا تو قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہو